بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، ہم آج مکاشفۃ القلوب جو حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کی تصنیف ہے اس کا مضمون عشق و محبت پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2 ماہ قبل بھی اسی جیسا مضمون پڑھا گیا اسی کتاب سے، اور صرف محبت تھا۔ اس میں اور ایک لفظ اضافہ کر دیا گیا، عشق۔ محبت کی زیادتی کا نام عشق ہے۔ اس مضمون سے پہلے 1-2 باتوں کی وضاحت کر دوں کہ عربی زبان انتہائی فصیح بلیغ، دنیا میں ایسی کوئی زبان جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں بیرکل والی زبان، دنیا میں کوئی ایسی زبان پائی نہیں جاتی، یعنی کرامتی زبان۔ جیسے مثال کے طور پر عربی زبان میں 3 حرفی جو کلمہ ہوتا ہے اس سے 20 کلمات نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اگر یعنی جس سے وکابلری یعنی الفاظ کا ذخیرہ کسی بھی زبان میں مہارت کے لیے الفاظ کا ذخیرہ ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اور ایک بات، لیکن ایک دوسری حقیقت، ہر عربی جاننے والا نہیں جب تک کہ عربی کا ڈیپ مطالعہ نہ ہو، اس بات سے اس سے وہی واقف ہو سکتا ہے کہ وہ 3 حرفی جو ورڈ سے مختلف کلمات بنتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں ہر کلمے کے معنی الگ ہوتے ہیں لیکن ایک بنیادی معنی ہوتا ہے جو سب میں پایا جاتا ہے، بنیادی معنی۔ وہ جب تک یعنی زبان کے جس کو سیکریٹ کہتے ہیں اسرار تک واقف نہ ہو وہ اسے نہیں سمجھ سکتا۔ ایسے بہت سے ایسے کلمات عربی زبان میں ہیں، ایسے سینکڑوں کلمات ہیں کہ جس کے اندر ایک کیفیت پائی جاتی ہے۔ ایک مثال، اس محبت کے کلمے کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال دوں۔ مثال کے طور پر یعنی جیم نون جن جنہ، تو چنانچہ عربی زبان میں یہ جو تشدید آتی ہے وہ یعنی دو حرف کا بدل ہوتی ہے، کیونکہ تشدید جو ہے کسی ایک حرف کے بدلے میں تشدید دی جاتی ہے۔ تو جیم نون یا 2 یا 3 حرفی ورڈ ہے۔ بظاہر دیکھنے میں جن ایک لفظ ہے، الگ ہے۔ جنت سے کیا تعلق بظاہر دیکھنے میں؟ جنت الگ ہے، جن الگ ہے، جنت الگ ہے۔ جنون پاگل پن، یہی ابھی عربی لفظ ہے، جنون الگ ہے۔ جنین، ماں کے پیٹ کے بچے کو جنین کہا جاتا ہے، وہ الگ ہے۔ لیکن سب میں ایک بنیادی معنی ہے۔ بنیادی معنی کیا ہے؟ جیم نون کا جو مادہ ہے چھپنا۔ جن کیونکہ آپ انسان اس کو دیکھتا نہیں، انس وہ مخلوق ہے جو دکھائی دے۔ انس آنس من جانب طور نارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور کے جانب سے آگ دیکھی، آنس اسی سے انس ہے جو دکھائی دیتی ہے مخلوق۔ جو مخلوق دکھائی نہیں دیتی اسے جن کہا جاتا ہے۔ جنین، ماں کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسے جنین کہا جاتا ہے، جو دکھائی نہیں دیتا۔ جنت میں نے باغ، جنت پوری باغات سے چھپی ہوئی ہے، اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے 2 گھنٹے تک ہی بیٹھا ہوا ہے تو جنون کا پتہ نہیں چلتا جب تک کہ کوئی حرکت نہ کرے، کیونکہ اس کے پیشانی پر مجنون نہیں لکھا ہوا رہتا، جنون بھی چھپا ہوا رہتا ہے۔ دیکھیے ہر لفظ الگ الگ ہے لیکن ایک بنیادی معنی سب میں ہے۔ جب یہ سمجھ گئے، اب یہ محبت کے مضمون کو سمجھنا آپ کو آسان۔ حب ہے، بے حب، کہ حب محبت۔ حبن سیڈ، دانہ، اس لیے یونانی دعا میں حب فلاں بلکہ یہ ایک نہیں کئی دعائیں، حب فلاں، حب سنے نا آپ، حب مانے سیڈ، وہ دانے سے جو بنائی گئی، تو حب مانے گولی، دانہ وغیرہ جو بھی ہے وہ سیڈ۔ اب یہ بظاہر دیکھنے میں سیڈ الگ چیز ہے، زمین میں جو آپ بوتے وہ سیڈ ہے حب، ارے حب مانے محبت یہ الگ چیز ہے، لیکن ایک بنیادی معنی ہے۔ حب وہ ہے جو زمین میں بویا جائے، حب وہ ہے جو دل میں بویا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ زمین میں جو بویا جائے وہی نکلے گا نا۔ زمین میں بو رہے ہیں آپ نیمبو کے بیج اور تمنا رکھ رہے کہ آم، میٹھے میٹھے آم، ہو سکتا ہے؟ تو آپ دعائیں کر رہے کہ اللہ اس کو میٹھے میٹھے آم لگا دے۔ ارے بوئے ہی آپ یعنی مطلب نیمبو کے درخت، اور دعا کر رہے کہ میٹھے میٹھے آم لگا دے۔ جو بوؤ گے اس کا پھل، ثمر، پھول وہی نکلیں گے۔ تو جس طرح اس زمین میں جو بوئیں گے وہی ثمر، وہی پھل، وہی پھول نکلیں گے۔ دل کی زمین میں جس کی محبت بوئیں گے وہی ثمر نکلیں گے۔ دل کی محبت، اگر دل کی زمین میں دنیا ہی دنیا بھریں گے تو اس کا ثمر کیسے خطرناک نکلیں گے۔ دل کی زمین میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو بھریں گے تو اس کا ثمر پتہ چلے گا کہ یہ کتنا ثمردار، کتنا، یعنی قبر میں پتہ چلے گا کہ اس کے پھل کتنے میٹھے ہیں، حشر میں پتہ چلے گا کہ اس کے پھل کتنے میٹھے ہیں۔ اب یہ محبت سمجھ میں آ گیا۔ اسی محبت کی زیادتی کو عربی میں کہتے ہیں عشق۔ جب اس میں حد درجے زیادتی پائی جاتی ہے عشق کہا جاتا ہے، گرچہ کہ یہ لفظ عشق یہ لفظ عربی کا ہے لیکن کثرت سے فارسی میں استعمال کیا گیا ہے۔ عربی میں اسی کثرت عشق کے لیے دوسرے الفاظ استعمال کیے گئے۔ مثال کے طور پر حبی کا سپرلیٹو ڈگری احب، قرآن احب الیک من اللہ، تمام چیزوں سے بڑھ کر احب الیک من اللہ رسولی، اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت ہو۔ جیسے عربی میں ایک کمپیریٹیو ہوتا ہے، ایک سپرلیٹو، مور اینڈ موسٹ، تو موسٹ کے لیے عربی میں احب، اور دوسرا لفظ ہے مزید یہ کہ اسی حب کے ساتھ ایک سپرلیٹو بنانے کے لیے شدید، آپ نے سنے نا، جو عربی کے لفظ ہے،
زیادہ، شدید مانے زیادہ سخت، وائلنٹ یعنی مور یعنی وائلنٹ، اور اشد بولے تو موسٹ وائلنٹ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن کمال ایمان کیا ہے؟ کامل مومن یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ تعالیٰ سپرلیٹو فرما رہا کہ ایمان کامل کی نشانی یہ ہے. مومن کامل وہ ہے جسے اللہ سے حد خالی محبت نہیں، شدید محبت نہیں، حد درجے محبت ہو، جس سے کوئی عشق کہا جاتا ہے. یہ مومن کی چیز. اب رہا یہ کہ اب جو 5 وقت کی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، عشق کی علامت نہیں، یاد رکھ لیجیے، ذہن میں رکھ لیجیے اچھی طرح. 5 کیا پورے تہجد پڑھ رہے ہیں آپ، اشراق پڑھ رہے ہیں آپ، نوافل و نوافل پڑھ رہے ہیں، عشق کی علامت نہیں ہے. یہ محبت کی ادنا علامت ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، سال میں ایک مرتبہ پوری باضابطہ امانت داری کے ساتھ لاکھوں روپے زکوٰۃ دے دیے. عشق کی علامت نہیں ہے، یہ محبت کی علامت ہے. اور عشق کی علامت یہ ہے کہ جو آیا جائے، صبح آ جائے تو شام تک ختم کر دے، یہ عشق کی علامت ہے. اب محبت بولے تو اللہ ہی اللہ ہونا، بس دنیا نہیں، بس مطلب فنا ہو جانا، یہ عشق کی علامت ہے. تو اب محبت، اب قرآن کریم میں یہ تو ہر ایمان والے سے، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو زیادہ یاد کرتا ہے، محبت کی نشانی ہے. من احب شیئا اکثر ذکر، حدیث شریف ہے، جو جس کو چاہتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. دنیا میں دیکھتے ہیں آپ کے 20 دوست ہیں، لیکن یہ کہ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو یاد کرتے، دعوت اس کو یاد کرتے، کہیں بھی خاص جگہ ہے اس کو یاد کرتے. ایسا تو 20 ہے، 20 کو یاد کرتے نہیں بیٹھتے آپ. تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ سب سے زیادہ اس کو چاہتے ہیں آپ. تو آپ صبح شام جس کو زیادہ یاد کریں گے تو یہ علامت اس بات کی کہ اس سے آپ زیادہ محبت کریں گے. تو ہم 5 وقت 24 گھنٹے میں اگر 1 گھنٹہ کریں، اگر ذکر کریں گے تو زیادہ ہوں گا، کم از کم ہوں گا. تو کم از کم ناشکروں کی فہرست میں نکلنے کے لیے یہ عبادت کرنا ہے. کم از کم یہ مطلب ہے کہ یعنی بخیل لوگوں کی فہرست سے نکلنے کے لیے زکوٰۃ دینا ہے. تو اب یہ جتنی عبادتیں ہیں، زکوٰۃ ہو کہ حج ہو کہ یعنی مطلب کیا ہے، یہ محبت کی کم از کم علامت. یہ بھی نہ ہوں گے تو کیا مطلب اس سے بڑھ کر نہ اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ہو سکتی. اب زیادہ کس کو بولتے؟ سوال یہ ہے. زیادہ کی کثرت نہیں بتا سکتے، بتایا نا میں عشق کی کثرت، لیکن ابتدا تو بتا سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بھی چیز تناسب سے بڑھ جاتی تو زیادہ ہو جاتی ہے نا، ایک تناسب ہے. مثال کے طور پر 24 گھنٹے ہے، 24 گھنٹے کا عادی کتنے ہوتے؟ 12 گھنٹے سے زیادہ ذکر کریں گے تو وہاں سے کثرت کی ابتدا ہو رہی ہے. ہم کتنی بھی خصوصی سے کر لو، 2 3 4 5 گھنٹے، 6 گھنٹے صبح شام. تو یعنی اب یہ اندازہ لگائی. تو اب آئیے جب حقیقت سمجھ چکے تو اب یہ مضمون سمجھنا آسان ہو جائے گا. امام غزالی علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کی تعریف، محبت نام ہے پسندیدہ چیز کی طرف میلان طبع کا، یعنی طبیعت کا میلان. اگر یہ میلان شدت اختیار کر جائے تو اسے عشق کہتے ہیں. اس میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ عاشق محبوب کا بندہ بے دام یعنی بن جاتا ہے، یعنی مطلب غلام بن جاتا ہے. یعنی ایسا غلام کہ جس کو زبردستی غلام بنانے کی ضرورت نہیں، خود بن جاتا ہے، خود اس کا غلام بن جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. تو چنانچہ مال و دولت اس پر قربان کر دیتا ہے. زلیخا، جس کو زلیخا ہی پڑھا گیا، زلیخا کی مثال لے لیجئے، جس نے یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن، مال و دولت قربان کر دیا. باوجود بادشاہ کی بیوی ہے لیکن یعنی وہ خود غلام بن گئی یوسف علیہ السلام کی. لیکن چنانچہ لیکن ہوا یہ کہ جب زلیخا کے پاس 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہر اور موتی تھے، تو جو عشق یوسف میں نثار کر دیے. جب بھی کوئی یہ کہہ دیتا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے، ملا ہے، تو اسے بیش قیمت ہار دے دیتی، اسے بیش قیمت ہار دے دیتی. یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہیں رہا، اس نے ہر چیز کا نام یوسف رکھ چھوڑا تھا. فرط محبت میں یوسف علیہ السلام کے سوا سب کچھ بھول گئی تھی. جب آسمان کی طرف دیکھتی تو اسے ہر ستارے میں یوسف علیہ السلام کا نام نظر آتا تھا. کہتے ہیں کہ جب زلیخا ایمان لائی تو اب یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی تو سوائے عبادت اور ریاضت، توجہ اللہ کے اسے کوئی کام نہ تھا. یوسف علیہ السلام سے بھی کوئی کام نہیں تھا اسے. یعنی یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت ہے، یہ ان کی صحبت کی برکت ہے. ان کی صحبت نہ ملتی تو یہ اللہ کی محبت کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی. تو چنانچہ اب اس کے سوائے عبادت و ریاضت و توجہ اللہ کی اسے کوئی کام نہ تھا. اگر یوسف علیہ السلام اسے دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی کہ رات کو آؤں گی، رات کو بلاتی تو دن کا وعدہ کرتی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا، زلیخا تو میری محبت میں دیوانی تھی. جواب دیا کہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں آپ کی محبت کی ماہیت سے واقف نہ تھی.
اب میں آپ کی محبت کی حقیقت پہچان چکی ہوں، اس لیے اب میری محبت میں تمہاری شرکت بھی گوارا نہیں۔ اللہ کی محبت ایسی یعنی مطلب یعنی ان کے دل میں بس گئی۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ اور مجھے بتلایا ہے کہ تیرے وطن سے اللہ تعالیٰ 2 بیٹے پیدا کرے گا، دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ تو اور زلیخا نے کہا اگر حکم خداوندی ہے اور اس میں حکمت ہے تو میں سر تسلیم قم کرتی ہوں۔ تو اب آخر میں چل کر ان سے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام افرایم، دوسرے کا نام منشا۔ افرایم کے بیٹے حضرت نون کے بیٹے حضرت یوشع، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر سے ملنے کے لیے گئے تھے، قرآن میں جن کا ذکر ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ۔ تو چنانچہ حضرت یعنی گویا حضرت یوسف علیہ السلام کے فرزند کے پوترے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام۔ تو اس 3 سے پیدا ہوئی ہے حضرت زلیخا سے، اور حضرت منشا سے بتاتے ہیں کہ اور ان سے بھی اللہ نے ایک نبی کو پیدا کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم نام بنی اسرائیل کے نبی تھے، موسیٰ تھا ان کا بھی نام، لیکن وہ موسیٰ نہیں جو حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں جن کا ذکر آتا ہے۔ پھر ایک لڑکی بھی اللہ نے عطا فرمائی 2 بیٹوں کے علاوہ، 2 بیٹوں کی نسل سے اللہ نے ان کے پوترے ان کے یا پڑ پوترے میں اللہ تعالیٰ نے نبی پیدا کیا۔ ان کی لڑکی ان کا نام تھا رحمت۔ تو یعنی وہ کون تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ۔ تو چنانچہ بھائی اس کا اسی طرح مجنون سے کسی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بولا لیلا۔ ایک دن اس سے کسی نے کہا کیا لیلا مر گئی؟ مجنون نے جواب دیا لیلا نہیں مری، وہ تو میرے دل میں ہے، میں ہی لیلا ہوں۔ ایک دن جب مجنون کا لیلا کے گھر سے گزر ہوا تو ستاروں کو دیکھتا ہوا گزرنے لگا۔ کسی نے کہا نیچے دیکھو شاید تمہیں لیلا نظر آ جائے۔ مجنون بولا میرے لیے لیلا کے گھر کے اوپر چمکنے والے ستارے کی طرح یہ ستارے کی زیارت کافی ہے۔ دنیا کی محبت کا عالم ہے تو اللہ کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ محبت کی ابتدا و انتہا۔ جب حضرت منصور حلاد کو قید میں 18 دن گزر گئے تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پاس جا کر دریافت کیا اے منصور محبت کیا ہے؟ منصور نے جواب دیا آج نہیں، کل یہ سوال کل پوچھنا ہے سوال، کیونکہ دوسرے دن ان کے پھانسی کا دن تھا وہ۔ تو چنانچہ جب دوسرا دن ہوا ان کو قید سے نکال کر مقتل کی طرف لے گئے تو وہاں منصور نے شبلی کو دیکھ کر کہا شبلی محبت کی ابتدا جلنا ہے اور انتہا قتل ہو جانا ہے۔ اسی طرح اور بھی باتیں بیان کی گئی آگے۔ عاشق کی پہچان۔ ایک شیخ نے عاشق کے متعلق پوچھا تو کیا انہوں نے پوچھا گیا، انہوں نے کہا عاشق میل ملاپ سے دور، تنہائی پسند، غور و فکر میں ڈوبا ہوا، چپ چاپ رہتا ہے۔ جب اسے دیکھا جائے تو وہ نظر نہیں آتا، جب بلایا جائے تو سنتا نہیں، جب بات کی جائے تو سمجھتا نہیں، جب اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو غمگین نہیں ہوتا، وہ بھوک کی پرواہ اور برہنگی کا احساس نہیں رکھتا، کسی کی دھمکیوں سے مروب نہیں ہوتا، اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتا ہے، اس کے رحمت سے ان سے محبت رکھتا ہے، اور دنیا کے لیے دنیا والوں سے نہیں جھگڑتا۔ کچھ اشعار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک جوان کے قریب سے گزرے جو باغ کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے آپ سے کہا اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے ایک ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما دے، عشق کا عطا فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا ایک ذرہ بہت بڑی چیز ہے، تم اس کے تحمل کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اللہ کے عشق کا ایک ذرہ بھی بہت بڑی ہے، اس کو تحمل برداشت نہیں کر سکتے تم، تو اچھا آدھے ذرے کا سوال کیجیے، اللہ تعالیٰ کو اپنے عشق کا آدھا ذرہ دے دو۔ تو ذرہ کہتا ہے ایٹم چھوٹا سا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے سوال کیا اے اللہ اسے آدھا ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما دے، اور اس کے حق میں دعا کر کے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کافی مدت کے بعد آپ پھر اسی راستے سے گزرے، کیونکہ اللہ کے ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو چنانچہ اور اس جوان کے متعلق سوال کیا، لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور کہیں پہاڑوں کی طرف نکل گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی اے اللہ میری اس جوان سے ملاقات کرا دے۔ بس آپ نے دیکھا وہاں ایک چٹان پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، آپ نے اسے سلام کیا، کہا مگر وہ خاموش رہا، یعنی وہ ایسا مست ہے کہ وہ سلام بھی نہیں سنا ان۔ تو آپ نے کہا مجھے نہیں جانتے میں عیسیٰ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیا عیسیٰ جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہو، یعنی وہ انسان کی بات کیسے سنے گا؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر اسے آرے سے بھی ٹکڑے کر دیا جائے گا تو اسے محسوس نہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے ولی ہے، یعنی مطلب ہے کہ خیر القرون زمانے کے، یعنی آپ کئی مرتبہ سنے ہیں۔ تو یعنی جب وہ تشریف لاتے باوجود فضیل بن عیاض امام اعظم حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگرد ہے، لیکن جب آپ تشریف لاتے امام اعظم حنیفہ علیہ رحمہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ شاگرد بعد میں پوچھتے ارے وہ ایک مطلب عام لوگ یعنی مطلب اللہ کے ولی کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے، وہ تو تمہارے آپ کے جیسا پڑھا لکھا فقیہ وغیرہ نہیں ہے،
تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ ہم اللہ کے احکام کو جانتے ہیں، وہ اللہ کو جانتا ہے. تو وہ حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمٰن نے کہا اگر تم سے پوچھا جائے اللہ سے کیا تمہیں اللہ سے محبت ہے تو خاموشی اختیار کرنا. اگر ہاں بولیں گے تو کفر ہو جائے گا، اللہ سے محبت مطلب اگر نہیں بولیں گے تو کفر ہو جائے گا. ہاں بولیں گے تو تمہارے اندر محبت کی کیفیت ہی نہیں ہے وہ جو ہونا چاہیے. نہیں بولیں گے اللہ سے محبت نہیں ہے تو کفر ہو جائے گا. ہاں بولیں گے تو تم اس کی دلیل کیا دے سکتے، اس کی کیفیت کہاں ہے؟ تو یہ ہے محبت. تو چنانچہ جو شخص 3 باتوں کا دعویٰ کرتا ہے وہ خود کو ان 3 چیزوں سے پاک نہیں رکھتا تو اس کا دعویٰ باطل ہے. جو شخص ذکر خدا کی حلاوت کو پانے کا دعویٰ کرتا ہے مگر دنیا سے بھی محبت رکھتا ہے. جو اپنے اعمال میں اخلاص کا دعویٰ کرتا ہے مگر لوگوں سے اپنی عزت افزائی کا خواہش مند ہے. جو اپنے خالق کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اپنے نفس کو ذلیل نہیں کرتا. فرمایا نبوی ہے کہ میری امت پر عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جب وہ 5 چیزوں سے یعنی وہ لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 چیزوں کو بھول جائیں گے. نمبر 1 دنیا سے محبت رکھیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے. نمبر 2 مال سے محبت رکھیں گے، یوم حساب کو بھول جائیں گے. نمبر 3 مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے. نمبر 4 گناہوں سے محبت رکھیں گے، توبہ کو بھول جائیں گے. نمبر 5 مکانوں سے محبت رکھیں گے اور قبر کو بھول جائیں گے. مکان عارضی ہے اور وہ بھی عارضی ہونے کے باوجود بھی 500 800 1000 سال 2000 نہیں معلوم کتنے ہزار سال ہیں قیامت تک عارضی ہونے کے باوجود قبر. تو حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے جوان تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈالے. کتنے جوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ کو موقع اپنی امیدوں کو طویل کر دیا، موت کو بھلا دیا یا کہتے رہے کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، یہاں تک کسی غفلت میں ملک الموت آ گئے اور اندھیری خبروں میں جا سوئے. انہیں نہ مال نے، نہ غلاموں نے، نہ اولاد نے، نہ ہی ماں باپ نے کوئی فائدہ دیا. فرمان الہی ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن نہ کوئی مال نفع دے گا، نہ اولاد نفع دے گی، مگر وہی شخص کو نہیں وہ چیز نفع دے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم کو لے کر آئے، سلامتی والا دل لے کر آئے. اے رب ذوالجلال ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے، ہمیں خواب غفلت سے ہوشیار فرما دے اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. مومن کی تعریف یہ ہے وہ ہر گھڑی توبہ کرتا رہے. اب اس لیے ہر نماز کے بعد توبہ ہے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کے جو حقوق، اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر وہ جو کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے پوری نماز پڑھ کے بھی کیا بولنا ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے. تو اس کے اللہ کے نماز کے اختتام بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ پر ہے، اپنے گزشتہ گناہوں پر شرمندہ رہے، تھوڑی سی متاع دنیا پر راضی رہے، دنیائی مشاغل کو بھول کر آخرت کی فکر کرے اور خلوص قلب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.